السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے قبل کے ویڈیو میں یا اس سے قبل کے لیکچر میں ہم نے تنقید کی تعریف، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اردو تنقید کے اصول پر بھی ہم نے روشنی ڈالی۔ نہ صرف اصول پر بلکہ اردو تنقید کا جو قدیم سرمایہ ہے اس کو بھی ہم نے پڑھا ہے، اس پر بھی ہم نے روشنی ڈالی ہے۔ دراصل تنقید جو ہے اس عمل کا، اس فعل کا نام ہے جو کھوٹے اور کھرے میں، سچ اور جھوٹ میں، خوبی اور خامی میں ایک فرق واضح کرتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ دوں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا کام اگر تنقید کہلاتا ہے تو یقیناً وہ بات 100% صحیح ہے۔ لیکن یہ تو عملی زندگی میں ہوا کہ عملی زندگی کا تعلق تنقید سے ہر لمحہ پڑتا ہے۔ دیکھیے، آپ کسی فنکشن میں ہم جب جاتے ہیں تو ہم تیار ہوتے ہیں اور تیاری کا جائزہ لینے کے لیے ایک دفعہ آئینے میں ضرور دیکھتے ہیں۔ جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے سراپا کو، تو وہ جو نگاہ ڈالنا کہلاتا ہے وہ تنقیدی نگاہ ڈالنا کہلاتا ہے۔ یعنی کہیں کوئی خامی رہ گئی، بال درست ہو گئے ہیں، چہرہ صحیح ہے، کپڑے درست ہیں، یہ تمام چیزوں کا جائزہ لینا تنقید کہلاتا ہے۔ زندگی میں کئی ایسے موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں، کئی ایسے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ بہتر کون سی چیز ہے اور کس چیز کو اختیار کیا جائے، اور وہ فیصلہ کرنا اور بہتر، مناسب اور غیر مناسب میں فرق واضح کرنا ہی تنقید کہلاتا ہے۔ اور اس کا زندگی سے تعلق ہے، ہر قدم پر ہے۔ صبح کے اٹھنے سے شام کے سونے تک انسان کو تنقید سے تعلق رہتا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ادب میں تنقید کا کیا کام؟ اس سے بھی پہلے ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ جب ادب لکھا جانا شروع ہوا تو بہت لکھا گیا۔ شاعری کی جو مختلف اصناف ہیں، جیسے مثال کے طور پر مرثیہ لے لیجیے، بہت سارے شاعروں نے بطور تبرک یا ایسے شاعر جن کی دیگر اصناف میں کوئی پذیرائی نہیں ہوتی تھی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، کوئی انہیں منہ نہیں لگاتا، کوئی انہیں پسند نہیں کرتا، وہ لوگ بڑے ہی کیا کہیں گے اس کو، چالاکی سے مرثیے میں قدم رکھا، مرثیے کے میدان میں، اور مرثیے پڑھنے لگے۔ مرثیے کا تعلق چونکہ مذہب سے ہے تو ظاہری بات ہے لوگ اس کو احترامان پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں، ان شعراء کو بھی پڑھتے ہیں جن کو دیگر معاملات میں وہ پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس طرح سے ان کا ایک تعارف، ان کا ایک طرز، ان کا طریقہ لوگوں سے مخاطب ہو جاتا تھا، متعارف ہو جاتا تھا۔ لہذا جب یہ دیکھا گیا تو ادب میں بہت کچھ لکھا گیا۔ اب جو کچھ بھی ادب میں لکھا گیا، چاہے وہ شاعری کی اصناف میں ہو، غزل ہو، حمد ہو، نعت ہو، مرثیہ ہو، یا دیگر اصناف جو بھی ہے، مثنوی وغیرہ، یا پھر نثری اصناف ہو جیسے داستان ہے، ناول ہے نا، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، یا غیر افسانوی ادب ہو، یہ جو کچھ بھی ادب میں جتنا بہت کچھ لکھا گیا ہے، کیا وہ ادب کی اصولوں کی بنیاد پر کھرا اترتا ہے؟ ادب جسے کہتے ہیں، ادب کی جو تعریف ہے، ادب کی جو ڈیفینیشن ہے، کیا اس ڈیفینیشن کے مطابق، اس کی تعریف کے مطابق وہ جو کچھ لکھا گیا وہ ادب ہے؟ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے تنقید یا تنقیدانہ بصیرت ہونا ضروری ہے۔ اور وہ تنقید جو تنقیدانہ بصیرت سے کام لیتے ہوئے ادب کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں فرق واضح کرتے کہ ہاں یہ ادب ہے اور یہ غیر ضروری ہے، وہ تنقیدی ادب کہلاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ادب کسے کہتے ہیں؟
ادب سے کے معنی یا ادب کی تعریف، ادب کے معنی و مفہوم تو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ وہ سرمایہ جس کو پڑھنے کے بعد، وہ تحریری سرمایہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان کو مسرت حاصل ہوتی ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ یا ہم ایک طرح سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ فنون لطیفہ جو ہے وہ ادب ہے۔ بھائی فنون لطیفہ کے 5 اقسام ہیں۔ ایک فن تو تعمیری ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خوبصورت جو تعمیرات ہوتی ہیں، جیسے ہم تاج محل کو جا کر دیکھتے ہیں تو دیکھ کر بڑی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے، قطب مینار کو دیکھتے ہیں خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک فن ہے، ایسا فن جس کے دیکھنے سے، پڑھنے سے، جانچنے سے، پرکھنے سے انسان کو خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے، وہ فنون لطیفہ کہلاتا ہے۔ اور فنون لطیفہ کی ہی قسم جو ہے وہ ادب ہے۔ ادب کا مقصد ہی یہی ہے کہ قارئین کو مسرت پہنچائی جائے، بصیرت، اس کا ایک ذہن کو جو ہے اس طریقے سے بالیدگی عطا کی جائے کہ جب وہ پڑھے تو اس کے پڑھنے سے اس کو مسرت حاصل ہو۔ یہ تو ہو گیا ادب۔ ادب ہم نے مرتب کیا، اب ادب کو ادب کے معیار پر پرکھا، جانچا، اور یہی پرکھنے اور جانچنے کے لیے جو ہے ادبی تنقید کہلایا ہے۔ اور بات یہ بھی ہے کہ واقعتاً اردو ادب میں تنقید کا رواج کب سے شروع ہوا ہے، یا اردو ادب میں تنقیدی بصیرت کا رواج کس زمانے سے ہوا ہے۔ جب ہم ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے قدیم سرمایہ کی شکل میں دیگر شعراء کے جو ڈائری ہوتے ہیں یا تذکرے جو ہوتے ہیں، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تذکروں کا یا شعراء کی ڈائری کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان تذکروں میں، ان ڈائریوں میں بہت سارے شاعروں کی زندگی کو قلم بند کیا جاتا ہے، مشاعروں کو قلم بند کیا جاتا ہے، اور ان مشاعروں میں کسی شاعر کی شاعرانہ خوبیوں اور صلاحیتوں کو جانچا یا پرکھا جاتا ہے نا، اس حد تک کہ فلاں شاعر آئے تھے، انہوں نے مشاعرہ اٹینڈ کیا، اپنی غزل پڑھی، اور وہ غزل اس حد تک بہتر تھی کہ لوگ اس کو داد دیے، لوگوں نے اس کو سمجھا، واہ واہ کی، یا اس حد تک ناپسند کیا کہ وہ کلام پڑھتے رہے اور لوگ سوتے رہے۔ تو یہ جو نظریہ پیش کر رہا ہے شاعروں کی ڈائریوں میں کہ شعراء کے کلام کو پسند کیا گیا یا ناپسند کیا گیا، یہی جو ہے تنقید کہلاتا ہے۔ لہذا اردو ادب میں تنقید کے قدیم سرمایہ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اردو ادب کے تنقید کا قدیم سرمایہ اصل میں تذکرہ ہے۔ تذکرہ کرنا یعنی کسی چیز کا ذکر کرنا، بات کرنا، کسی چیز سے متعلقہ رائے قائم کرنا، اور تذکرے لکھنے کا، خاص طور پہ شعراء کے تذکرے لکھنے کا رواج اردو ادب میں قدیم زمانے سے ہی رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابتدا میں جو تذکرے لکھے جاتے تھے وہ فارسی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ جب ہم میر کا تذکرہ دیکھتے ہیں، تذکرۃ الشعراء، تو انہوں نے اردو کے شاعروں کے بارے میں لکھا ہے، لیکن زبان وہاں فارسی ہے۔ اردو کا قدیم تذکرہ ہے، اور تذکرہ بھی اردو شاعروں کا ہے، لیکن زبان جس میں لکھا گیا ہے وہ فارسی ہے۔ لہذا تنقید کے قدیم سرمایوں میں تذکرے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم جب آگے جاتے ہیں، قدیم سرمایہ کا جب تذکرہ چل ہی پڑا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تفریز بھی جو ہے وہ بھی اردو ادب کے تنقیدی سرمایہ میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اب تفریز کسے کہتے ہیں؟ اصل میں اگر تفریز کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو کچھ حد تک اس کو ہم تنقید بھی نہیں مان سکتے، اور بہت کچھ حد تک اس کو ہم تنقید بھی مان سکتے ہیں۔ دو متضاد باتیں میں نے آپ کو کہی۔ ایک میں نے کہا کہ اس کو تنقید مانتے ہیں، اور کہا کہ نہیں بھی مانتے۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس کے تفریز اسے کہتے ہیں جب کوئی اہل کتاب اپنی کتاب کو تکمیل کرتا ہے تو اہل نظر کو دیتا ہے کہ وہ اس کو پڑھے اور اس پر اپنی رائے قائم کرے۔ ہم تفریزوں کو جب پڑھتے ہیں، سر سید احمد خان نے اپنی ایک کتاب کا نام بھول رہا ہوں میں، انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا، اپنی کتاب کو غالب کو دیا بطور تفریز لکھنے کے لیے، لیکن اتفاق یہ ہوا غالب نے اس پر منفی تفریز لکھی، یعنی ان باتوں کو عیاں کیا جو اس کتاب کی قدر و قیمت کو کم کرتی۔ تو انہوں نے جو نظریہ قائم کیا کہ یہ کتاب ٹھیک ہے، اس دور کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ کہیں اور جا رہا ہے، آپ تاریخ میں گڑے ہوئے مردوں کو اکھاڑ رہے ہیں، اب ضرورت نہیں ہے ان باتوں کی، اس قسم کی انہوں نے تفریز میں رائے پیش کی، جس کو پڑھنے کے بعد ظاہری بات ہے قارئین کو، جو کتاب پڑھنے والا ہے، مطالعہ کرنے والا ہے، اس کی نظر میں اس کتاب کی اہمیت کم ہو جاتی۔ لیکن جو کچھ بھی غالب نے اپنے نظریے کو پیش کیا وہ تفریز کے لحاظ سے ایک نیا انداز کی شکل میں کافی اہمیت رکھتا ہے، نہ صرف نئے انداز کی شکل میں بلکہ تنقیدی اگر بصیرت میں کہہ سکتے ہیں، ہم تنقیدی نظریے کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن عموماً تفریز جو ہوتی ہے وہ کتابوں کی یا اہل قلم کی تعریف پر ہی مبنی ہوتا ہے، کتاب کی یا اہل قلم کی تعریف کے پل باندھ دیے جاتے ہیں، لہذا ہم اس کو ایک نظریے سے دیکھنا کہہ سکتے ہیں۔ کتاب کو پڑھنے کے بعد اس پر ایک مثبت نظریہ ذہن میں لکھنے سے قبل جو تفریز لکھتا ہے تو ایک نظریہ قائم کر لیتا ہے کہ مجھ کو جو ہے اس کتاب پر مثبت رائے ہی دینی ہے، لہذا وہ مثبت رائے ہی دیتا ہے۔ اس کی جو منفی پہلو ہیں کتاب کے وہ اس کو کہیں نہ کہیں پوشیدہ رکھتا ہے، اس کو عیاں نہیں کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی کتاب اس طریقے کی مل جائے جس کو پڑھنے سے قبل ہی ہمیں اس کے ڈیفیکٹس، اس کے خامیاں ہماری نظروں کے سامنے آ جائے تو اس کتاب کو پڑھنے میں ہمیں دلچسپی قائم نہیں ہو سکتی۔ لہذا تفریز بھی جو ہے خیر جو بھی ہے تنقیدی بصیرت میں اہمیت رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تنقیدی سرمایہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور تنقید کے ابتدائی سرمایوں میں تذکروں کے بعد تفریز کا نام ہوتا ہے۔ لہذا ادب میں تفریز کی ایک بنیادی اہمیت ہے جس سے ہم کتاب کے ایک پہلو تک، اس کے روشن پہلو تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اس پر اپنی رائے بھی قائم کر سکتے ہیں، اور تنقیدانہ بصیرت بھی اس سے فروغ پا سکتی ہے۔ اردو تنقید کے سرمایے میں دیگر اور بھی بہت سارے موضوعات شامل ہیں۔ ایک اہم موضوع بھی ہے جو ہے اساتذہ کے خطوط۔ ہم غالب کے خطوط جب دیکھتے ہیں کہ غالب کو بہت سارے شعراء خطوط کے ذریعے سے اپنے کلام پیش کیا کرتے تھے، اور غالب ان خطوط کو پڑھا کرتے تھے، اور خطوط کو پڑھ کر اس پر اپنی رائے قائم کرتے تھے کہ یہ جو آپ نے غزل لکھی ہے یہ مناسب ہے یا غیر مناسب ہے، آپ نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بہتر ہے یا نہیں۔ اس قسم کی رائے اساتذہ جو ہے اپنے خطوط کے ذریعے اپنے شاگردوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ نہ صرف غالب بلکہ بہت دیگر، سر سید احمد خان کو بھی لے لیجئے گا، سر سید احمد خان کے خطوط بھی تنقیدی سرمایہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لہذا خطوط پر ہم مفصل روشنی دیگر اور لیکچر یا ویڈیو میں ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ تنقید کے جو مختلف دبستان ہیں جن کے الگ الگ اپنے اپنے نظریے ہیں، اصول ہیں، وہ کون کون سے نظریات اور اصول ہیں جن کی بنیاد پر ادب کو جانچا اور پرکھا گیا ہے، اس سے متعلق بھی ہم انشاءاللہ تعالی عزیز دوسرے ویڈیو میں ہر دبستان کو انفرادی طور پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔